السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا جو پہلا ویلاگ ہے 27 دسمبر 2025، اور صرف 4 روز مزید رہ گئے ہیں اس سال کے 2025 کے، اور آپ کے ساتھ گفتگو کا جو آغاز ہے، کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو اس ویکینڈ کے جو ویلاگ ہوں گے وہ بڑے خاص موضوعات کو کور کریں، تاکہ بہت ساری جو میں چیزوں کو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اب یہ جو ہمارے 2 روز ہیں ان وی لاگس کے اور جو ویڈیو ریکارڈنگز میں نے کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو اگلے سال کی پھر ہماری ریکارڈنگز ہوں گی۔ اس سال کے لیے یہی کچھ ہے۔ بینگ اے پرسن، میں یہی بات کروں گا، ناٹ ایز اے ٹیچر اور واٹ ایور جو بھی ہے، تو بینگ اے پرسن میں بہت ساری چیزوں کو اگر ریکولیکٹ کرتا ہوں نئے سال کے لحاظ سے، اور جو گزشتہ سال ظاہر ہے اب 2025 ایک میموری ہے، اور صرف 4 روز رہ گئے اس سال کے، اور بہت ساری چیزوں کو جب ہم فلیش بیک کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، کچھ ہماری ہم دیکھتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں جس کے اندر، یا اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، اچیومنٹس ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہم نو ڈاؤٹ بڑی طمانیت کا جو ہے نا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، اس پر اظہار تشکر بھی ہوتا ہے۔ تو نیا سال، پھر گزشتہ سال، اور اسی سے پیوستہ رہتی ہے ہماری زندگی، اور ہماری زندگی کا بنیادی جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے، یہ جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ ہم ایک ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں جیسے کہ اب میں ہوں، یا ہم کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، ہم کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہوں، چاہے کوئی پرائیویٹ ملازمت کر رہے ہوں، بزنس مین ہوں، کوئی لیبرر ہوں، وٹ ایور، کچھ بھی کوئی بھی انسان کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، اس کے لیے گزشتہ سال اور آنے والا سال یہ ایک بڑا سم ٹائم جو ہے نا ایک کنفیوژنگ ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ میں اس کو کنفیوزنگ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ڈیفینیٹلی اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انٹرمنگل ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ہم نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، نئے آنے والے سال کی کیا ریزولوشنز ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں اچیو کرنی ہیں۔ پھر جب نیا سال آ جاتا ہے 2026 اور پھر جارے آنے والا ہے، اور پھر وہ گزرتا رہتا ہے، اور جب وہ سال 7 8 9 10 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی نیکسٹ ایئر جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ ماہ و سال گزر جاتے ہیں، اور ہم جب پیچھے دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار آج سے 10 15 سال پہلے ہم نے یہ والا ارادہ کیا تھا، تو یہ تو ابھی تک ہم نہیں کر سکے، اور اس دوران 10 سے 15 ہمارے نیو ایئر گزر گئے ہیں۔ یہ بڑی کامن سی چیز ہے۔ تو بات صرف کہنے کی یہ ہے جناب کہ نیا سال یا گزشتہ سال یہ کوئی اتنی کوئی میرے حساب سے جو ہے نا، جو میں اپنی اگر ایک پرسیپشن دیکھتا ہوں تو یہ کوئی اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا فینومینا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آپ کے لیے کوئی بھی کام کرنے کا جو صحیح وقت ہے نا، وہ نہ تو کوئی آنے والا سال ہے، نہ کوئی آنے والا، بلکہ جو لمحہ آپ کو میسر ہے، جیسے کہ ابھی یہ پریزنٹ ٹینس میرے سامنے ہے، اور یہ جو موجودہ وقت میرے سامنے ہے، جو آج کا ایک پورا دن میرے سامنے ہے۔ ابھی صبح تقریباً 6 بجے کا وقت ہے، میں نے جیسا کہ شروع میں گزارش کی ہے 27 دسمبر ہے 2025، اور صبح 6 بجے کا وقت ہے لگ بھگ، اور میں اپنی ریکارڈنگز شروع کر رہا ہوں۔ ایک بڑا کیجول سا یہ وی لاگ ہے، اس کی کوئی خاص موضوع بھی نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ میں اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارتا ہوں کہ جو دن مجھے اویلیبل ہے اللہ کی طرف سے جو مل گیا ہے، میں اس کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ جو میں نے کام کرنا ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایک دن میں ہونے والے نہیں ہوتے، ان کو کچھ دن لگتے ہیں ہونے میں۔ تو میں ہمیشہ اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ لیٹ سٹارٹ فرام ٹوڈے، آپ اس کو کریں۔ اگر وہ کام 3 روز کا ہے تو وہ آج کل اور پرسوں میں ہو جائے گا۔ تو اگر اس کے لیے ہم یہ پلان کریں گے کہ یہ نیکسٹ ایئر میں فلاں دن سے شروع کروں گا، تو یہ تھوڑا سا پھر آپ کے لیے نا وہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو پاتی۔ انسان سلگش یا لیزی تب ہوتا ہے کہ جب وہ پلاننگز شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے، ویئر ایز آپ نے جب کام کرنا ہے تو جسٹ ڈو اٹ۔ ایک چیز، یہ میرا ایک ادنا سا ایک تجربہ ہے کہہ سکتے ہیں، اور ایک اپنی ایک سوچ ہے۔ باقی ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میری سوچ کے ساتھ ہر کوئی متفق ہو۔ جیسے ایجوکیشن میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، میں بچوں کی ایک مثال دیتا ہوں، کامن سی بات ہے، میں ہمیشہ جب کورس شروع ہوتا ہے نا، سم ٹائم جون جولائی میں شروع ہو جاتا ہے، کبھی ہم جا کر اگست میں بھی شروع کرتے ہیں، تو میں بچوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جی لیٹ سٹارٹ فرام ٹوڈے،
اور بچے جو ہوتے ہیں وہ انتہائی ریلیکس ہوتے ہیں. ان کے ایون پیرنٹس بھی ہوتے ہیں کہ جی ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کی جو اکیڈمیز ہیں یا ان کی پراپر پریپریشن ہے وہ جنوری فیبرری کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی لاسٹ 2 منتھ میں پریپریشن ہو جائے گی. اور کئی بچے تو اتنے زیادہ مطلب ہے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ لاسٹ منتھ میں یا آخری 15 دن میں پڑھے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ سم ٹائم آپ کی پلاننگ جو ہے چل جاتی ہے, لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے آخری 10 سے 15 دنوں میں یا مہینے میں کہ کوئی ظاہر ہے اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے تیاری نہیں ہو پاتی, تو وہ آپ کا سارا سمجھے کہ وہ ایک ٹینیور ضائع ہو جاتا ہے. وہی اگر آپ شروع سے تیاری کریں تو ظاہر ہے آپ کی آسانی سے ہو جائے گی. سیکنڈلی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ریویژن کا ٹائم بھی ہوتا ہے, اس کو ایک ریویو کرنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو شروع میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں وہ کورس کے اینڈ پر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں. وہی چیز جب آپ آخری منتھس میں کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ صرف پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ کورس کو بمشکل تمام کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کچھ چیپٹرز آپ چوائس پہ چھوڑ دیتے ہیں. ریویژن کا ٹائم آپ کو بالکل نہیں ملتا. آپ کے پاس صرف اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے, ٹیسٹ دینا ہے, دیٹس آل. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جو اس سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے. نیو ایئر ریزولوشنز یا یوں کہہ لیں کہ نئے سال اور اس کے معاملات ہیں. تو بہرحال میں ہمیشہ سے یہی چیز پریفر کرتا ہوں بچوں کے لیے اور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جناب آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا تھوڑا جو ہے روزانہ پڑھیں, اور تھوڑا تھوڑا کریں گے, تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے, سمجھتے رہیں گے ایک ایک 2 چیزیں ڈیلی بیسس کی اور ہر سبجیکٹ کے حوالے سے, تو آپ کو گریجولی اتنا آپ کا نالج ہو جائے گا اس چیز میں. کورس آپ کا 70 to 80% ہو جائے گا کہ جب جنوری فیبرری کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو ایکسلریٹ کریں گے تو آپ کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی. آپ بآسانی آخری منتھ میں جا کر 1 سے 2 بار کورس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اسیس کر سکتے ہیں, سیلف اسیسمنٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ وہ چیز جو ہوتا ہے نا وہ گریجولی کر رہے ہوتے ہیں آن ٹائم, بجائے اس کے کہ اس چیز کو جو ہے نا بہت آگے لے کر جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہم بالکل فلاں ٹائم پر جا کر کریں گے. تو یہ سم ٹائم یہ پلاننگ جو ہوتی ہے نا یہ نہیں چل پاتی, کیونکہ ظاہر ہے جو اصل پلاننگ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملی ہے, جو اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے وہی ظاہر ہوتی ہے اور وہی بہتر ہوتی ہے ہمارے حق میں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے نا جو دن آپ کو میسر آتا ہے, جو لمحہ آپ کو میسر آتا ہے, اسی کے اندر آپ کام کریں, اسی کو غنیمت جانیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, آپ یقیناً جانتے ہیں اس چیز کو, کہ ہر اس چیز کو غنیمت سمجھے دوسری چیز سے پہلے, جس میں زندگی کو موت سے پہلے بھی کہا گیا ہے, پھر اسی طرح صحت کو بیماری سے پہلے کہا گیا, فرصت کو مصروفیت سے پہلے. تو یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اٹس ٹو لیٹ یا دیر ہو گئی یا نہیں ہو سکا. تو یہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ جو آتا ہے. تو بنیادی طور پر جو ہے نا یہ بھی ایک طرح کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے تھوڑا سا ایک یہ اس طرح کا فینومینا ہے جو چلتا رہتا ہے, اور اکثر اوقات جو ہے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم اسی طرح چیزوں کو بس پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ جی چلیں یہ اس کو جو ہے نا پوسٹ پون کرتے ہیں فلاں وقت کے لیے, یہ فلاں ٹائم پر ہو جائے گا. حالانکہ ٹھیک ہے ہر چیز کو اس کی بریکٹ کے اندر کرنا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی جب بہت زیادہ ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے آن ٹائم کرنا ان کو, اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں آن ٹائم نہیں ہو پاتی. سو آئی ایم شیور آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہیں. انشاءاللہ باضابطہ طور پر ہم اگلے ویڈیو کے اندر اپنے ٹاپکس کی طرف جائیں گے. اس ویکینڈ میں جو کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ فائنل ہمارے ویڈیوز ہیں وائٹل ریفارمز, ایجوکیشن ریفارمز کے اس سال کے 2025 کے. تو میری کوشش ہوگی کہ میں 3 سے 4 بڑے اہم ٹاپکس جو میں نے اس بار کولیکٹ کیے ہیں اپنے ایکسپیرینسز سے, جو میرے ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. اور پھر ظاہر ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک ویڈیو میں صرف پرابلم کی طرف جو ہے نا وہ میں اس طرف نہ لے کے جاؤں, بلکہ وہ پرابلم انڈیکیٹ کر کے یا ہائی لائٹ کر کے اس کے ساتھ اس کا سلوشن بھی اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں, تاکہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ سننے والے جو بھی ہیں ان کو اس چیز سے نالج بھی ملے اور وہ ڈیفینیٹلی اس سے بہت کچھ گین کر سکتے ہیں.